ذرائع کے مطابق چینل K3 کے ڈائریکٹر پرویز انور کو مستی گیٹ لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ان کے خلاف 12 سے زائد FIR درج ہیں اور ان پر اشتہاری کا الزام بھی لگایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بدتمیزی، دھمکیاں اور مبینہ بلیک میلنگ میں ملوث پرویز انور بالآخر قانون کی گرفت میں۔ ان پر الزام ہے کہ جن لوگوں نے انہیں سنبھالنے اور سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کی ان کے خلاف انہوں نے مہم شروع کر دی۔ آخرکار قانون نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل K3 کے ڈائریکٹر پرویز انور کو مستی گیٹ لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ان کے خلاف 12 سے زائد FIR درج ہیں اور ان پر اشتہاری کا الزام بھی لگایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بدتمیزی، دھمکیاں اور مبینہ بلیک میلنگ میں ملوث لاہور صوبہ پنجاب بھر میں مذہبی اقلیتوں کی املاک کے تحفظ کے لیے ایک جامع اقدام کے طور پر پروٹیکشن آف مائنورٹی کمیونٹی پراپرٹیز 2026 کے عنوان سے ایک بل پنجاب اسمبلی کے اگلے اجلاس میں غور اور ووٹنگ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور کی طرف سے تیار کردہ یہ بل نہ صرف مذہبی اداروں جیسے گرجا گھروں اور مندروں کا احاطہ کرتا ہے بلکہ سرکاری گرانٹس، عوامی فنڈز، عطیات اور خیراتی عطیات کے ذریعے حاصل کی گئی اراضی، عمارتوں، اسکولوں اور اداروں جیسی جائیدادوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت کی حمایت میں اکثریت سے بل کی حمایت کے ساتھ اس کے منظور ہونے کا اچھا امکان ہے۔ بل میں پنجاب میں تمام اقلیتوں کی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی صوبے میں جائیدادوں کی مکمل فہرست مرتب کرے گی اور ان جائیدادوں کے ناجائز قبضوں اور غلط استعمال کی نگرانی کرے گی۔ یہ حکومت کو اپنی انتظامیہ کے لیے سفارشات بھی فراہم کرے گا اور اقلیتوں کو درپیش کسی بھی قانونی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور کی طرف سے تیار کردہ یہ بل نہ صرف مذہبی اداروں جیسے گرجا گھروں اور مندروں کا احاطہ کرتا ہے بلکہ سرکاری گرانٹس، عوامی فنڈز، عطیات اور خیراتی عطیات کے ذریعے حاصل کی گئی اراضی، عمارتوں، اسکولوں اور اداروں جیسی جائیدادوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ کرسچن یوتھ پنجاب یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک کامیاب بین المذاہب افطار اور ریزریکشن ڈنر کا اہتمام کر کے فرقہ وارانہ اتحاد کو فروغ دینے میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔ اس اجتماع کا بنیادی مقصد مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام اور متنوع عقائد کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے درمیان مشترکہ شناختی احساس کو فروغ دینے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اکٹھا کر کے اس تقریب نے کھلے مکالمے اور افہام و تفہیم کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ یہ ثابت کیا کہ یونیورسٹی کیمپس سماجی ہم آہنگی کے لیے طاقتور مرکز ثابت ہو سکتے ہیں۔ تقریب میں اہم شخصیات نے شرکت کی جنہوں نے امن اور تعاون کے گہرے پیغامات کا اشتراک کیا۔ پاکستان سنی علماء فورم کے چیئرمین علامہ اصغر عارف چشتی نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے بین المذاہب سرگرمیاں قوم کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدام میں نوجوانوں کو شامل کرنا پرامن، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس جذبے کی تکمیل کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرمن راجر نے قیامت کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی، ایمان، امید اور روحانی نشوونما پر مبنی ایک پیغام دیا جو شام کی جامع روح سے گونجتا تھا۔ تقریب کی کامیابی CYPU کے بانی چیئرمین ادیش گل اور ان کی محنتی ٹیم کی لگن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مہمانوں نے خاص طور پر شاہد رشید، مہک مسیح اور یشوا چودھری جیسے ممبران کی کاوشوں کو سراہا۔ جیسا کہ CYPU مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے، انہوں نے کمیونٹیز کے درمیان پل بنانے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس طرح کے اقدامات کے ذریعے وہ طالب علم کی قیادت کے منظرنامے کو ہمدردی اور اجتماعی پیش رفت سے متعین میں بدلتے رہتے ہیں۔ ڈسکا میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی جگہ پر ایک بار پھر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈسکا میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی جگہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی مبینہ کوشش نے پاکستان میں اقلیتوں کی مذہبی املاک کے تحفظ کے حوالے سے دیرینہ خدشات کو پھر سے جنم دیا ہے۔ اس تاریخی مقام کو جو خطے کے متنوع ورثے کی علامت ہے کو مقامی با اثر گروہوں کی جانب سے بار بار زمین پر قبضے کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اس کے اسٹریٹجک مقام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسے واقعات سے نہ صرف چرچ کی جسمانی سالمیت کو خطرہ ہے بلکہ مقامی مسیحی برادری کے اندر عدم تحفظ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ ماضی میں مقامی انتظامیہ اور پولیس نے مداخلت کی ہے، لیکن ان کی کوششوں کا تسلسل اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل قانونی تحفظات اور مضبوط نفاذ کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔
یہ معاملہ ڈسکا کی مشن کمپاؤنڈ میں واقع ایک نہایت اہم زمین سے متعلق ہے جو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی ملکیت ہے اور شہر کے مرکزی حصے میں واقع ہے۔ ماضی میں یہ زمین مسیحی کمیونٹی کے لیے فخر کی علامت تھی اور اسے ادارہ جاتی مقاصد، پاسٹرز کی رہائش اور دیگر سماجی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انتظامی غفلت کے باعث یہ زمین ویران ہو گئی اور اپنی اصل حالت کھو بیٹھی۔ آج سے چند سال قبل اس زمین پر قبضے کی کوشش کی گئی، مگر مقامی کرسچن کمیونٹی نے متحد ہو کر بھرپور جدوجہد کی اور اس زمین کو بچانے میں کامیاب رہی۔ آج بھی اس زمین کے ساتھ لوگوں کا گہرا جذباتی اور روحانی تعلق موجود ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس زمین پر نکاسی آب اور سیوریج کا ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا مقصد بظاہر صفائی اور صحت کے مسائل کا حل کرنا ہے، جو یقیناً ارد گرد رہنے والے تمام افراد، چاہے وہ مسلم ہوں یا کرسچن، سب کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاہم ان منصوبے کے حوالے سے کمیونٹی میں شدید خدشات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ مقاصد یا طویل مدتی حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مشن کمپاؤنڈ کا بڑا حصہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی ملکیت ہے اور ایسے منصوبے مستقبل میں ان زمینوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس زمین کو سرکاری منصوبوں کے لیے استعمال کیا گیا تو ممکن ہے کہ مستقلی طور پر فیصل آباد IUDHR سٹی یوتھ ونگ نے اطلاع دی ہے کہ صدر اظہر مسیح کی بیٹی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ فیصل آباد انٹرنیشنل یونین فار ڈیموکریٹ اینڈ ہیومن رائٹس سٹی یوتھ ونگ نے صدر اظہر مسیح کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے والے پرتشدد واقعہ کے حوالے سے ایک افسوسناک رپورٹ جاری کی ہے۔ بیان کے مطابق ان کی بیٹی پر حال ہی میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا، جس نے مقامی حقوق کے حامیوں اور کمیونٹی کے اراکین میں فوری تشویش کو جنم دیا ہے۔ سٹی یوتھ ونگ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایسے کارکنوں اور ان کے خاندانوں کی حفاظت کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ فیصل آباد کے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مجرموں کی نشاندہی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ قانون کے تحت جواب دہ ہوں۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کے شعبے میں کام کرنے والوں کو درپیش جاری چیلنجوں پر روشنی ڈالتا ہے اور سول سوسائٹی کے ارکان کے مضبوط تحفظ کی ضرورت پر زور دیتا ہے، جیسا کہ کمیونٹی اظہر مسیح اور اس کے خاندان کی حمایت میں ریلیاں نکال رہی ہے۔ انصاف اور اس طرح کے ٹارگیٹڈ تشدد کے خاتمے کا مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی کی گورنر ہاؤس میں اہم اور بامقصد ملاقات۔ اینتھنی نوید نے کہا کہ گورنر سندھ کے عہدے پر نظریاتی اور عوامی جدوجہد سے ابھرنے والے سیاسی کارکن کی موجودگی ہر محنتی کارکن کے لیے باعث اعزاز اور حوصلہ افزائی ہے۔ اینتھنی نوید نے گورنر سندھ کو عہدہ سنبھالنے پر دلی مبارکباد، نیک خواہشات اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اجلاس میں بین المذہب ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ پر تفصیلی اور نتیجہ خیز گفتگو کی گئی۔ صوبے کی ترقی، عوامی بہبود اور فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے مشترکہ مؤثر اور عملی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ معاشرے میں رواداری، پائیدار امن اور مثبت سوچ کے فروغ کے لیے متعدد کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ اجلاس میں بین المذہب ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ پر تفصیلی اور نتیجہ خیز گفتگو کی گئی۔ صوبے کی ترقی، عوامی بہبود اور فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے مشترکہ مؤثر اور عملی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔